حضور علیہ السلام بھی وہاں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اس منڈی کے اندر مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے تک وہ منڈی رہتی، لوگ خرید و فروخت کرتے اور اپنا تجارت وغیرہ کرتے۔ دور دراز سے منڈی کے اندر ہر قسم کے لوگ آتے، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو کیا کریں، دعوت دیں۔ راستے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نخل مقام ہے، وہاں صبح کی نماز ادا کی۔ وہاں نماز کے اندر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمائی نماز کے اندر، تو فرشتوں نے، جنات نے جب سنا، وہاں سے گزر رہے تھے تو قرآن مجید سنا تو کہنے لگے یہ تو ایسی کتاب ہے کسی جھوٹی کی ہو ہی نہیں سکتی، اور ہم نے پہلے اس سے ایسی کلام سنی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو انسانوں نے نہ مانا تو جنات نے مان لی، وہ ہدایت پر آگے۔ کتابوں میں دیکھا ہے جو بھی طالب بن کر حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو مجلس سے اٹھا تو ہادی بن کر اٹھا، لوگوں کو راہ راست پر لگانے والا۔ دین کی مجلس جہاں بھی ہوگی، چاہے وہ بیان کرنے والا ہے چاہے وہ سننے والا ہے، طلبگار بن کر بیٹھے گا، محتاج بن کر سنے گا تو اس کو پورا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ یہ عام باتیں تو نہیں ہیں، یہ وہی ہیں نا، یہ باتیں تو وہی ہیں نا۔ وہ کسی نے کیا کہا ہے، الفاظ میرے ہیں بات ان کی، الفاظ بات ان کی۔ اب زبان ہماری ہے لیکن کلام تو اسی کا نا، جو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے پڑھا کرتے تھے، وہ تو بات تو وہی ہے۔ تو جو طلبگار بن کر بیٹھے گا، توجہ سے سنے گا، دل کی گہرائیوں کے اندر اتارے گا، ادب سے سنے گا، دین کی بات ہو رہی ہے کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کبھی موبائل میں مشغول ہو کبھی گھڑی میں مشغول ہو، یہ بے ادبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، بے ادبی سے علم نہیں آیا کرتا، بے ادبی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ بات ہے صرف کس کی؟ ادب۔ جو جتنا ادب میں آگے ہوگا اللہ ہی کے اتنا ہی قریب ہوگا، جتنا بے ادبی گستاخی میں ہوگا اتنا ہی پیچھے ہوگا درجات کے اعتبار سے۔ جنات نے کہا ہم نے ایسا کلام سنا ہے ایسا کبھی پہلے سنا ہی نہیں ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ پہلی کتاب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، ایسی کتاب ہم نے سنی۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جو سیدھے راستے کی طرف لے جانے والی ہے، رہنمائی کرنے والی ہے۔ تو یہ کلام سن کر اپنی قوم کے پاس گئے، یہ باتیں انہیں کہیں اور کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی اس دعوت کو کیا کرو؟ قبول کرو، قبول کر کے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، شرک اور کفر سے باز آ جاؤ، عقیدہ توحید کو اپناؤ، اور حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، ان کی دعوت کو کیا کرو؟ قبول کرو، وآمنوا بہ، اور پر کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ کیوں جی؟ اس لیے یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں سے کون سے گناہ مراد ہیں؟ گناہ حقوق دو قسم کے ہیں جی، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں سے اللہ پاک شرک معاف نہیں کرتے، وہ معاف نہیں ہے شرک، کیوں؟ وہ اللہ کی ذات کا معاملہ ہے۔
اس کی ذات اور صفات کے اندر جو شریک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہو نہیں کرے. خود فرمایا نا جی قرآن مجید کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جی نہیں معاف کرتا اللہ تعالیٰ شرک کو، ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے. ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حق. اللہ کے حق میں کیا معاف نہیں ہے؟ اللہ کے حق کے اندر شرک معاف نہیں ہے. باقی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف. یہاں سے کون سے حقوق مراد ہیں؟ حقوق اللہ. حقوق العباد جو ہے بندوں کے حقوق جو ہے، اور جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی اس کو معاف ہو نہیں کرے. اگر دنیا کے اوپر جی دنیا کے اوپر گناہ ساتھ لے کر گیا جی، لوگوں کے حقوق ضائع کر کے گیا، تو وہاں نیکیاں دینی پڑے گی. وہاں انسان کے پاس تو پیسے نہیں ہو. کیوں؟ یہاں سے انسان کیسے جاتا ہے؟ خالی ہاتھ جاتا ہے. کفن نہیں ہوتا، اور کسی کو کفن بھی نصیب ہو نہیں ہوتا جی. خالی ہاتھ جائے گا تو وہاں جو نیکیاں ہوں گی تو وہ دینی پڑے گی. مثلا کسی کی ایک بالش زمین دبائی، آج کل زمین دبانے کا رواج تو بہت ہو گیا. کتنی دبائی؟ ایک بالش یہاں سے لے کر وہ تحت سرا تک جتنی بھی اس کے نیچے زمین آئے گی، فرما وہ ساری کی ساری توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. ہار بنا کر اٹھا سکے گا لیکن اس بات کی سوچ ہی نہیں آتی. اس بات کی سوچ ہی نہیں آتی میں نے مرنا ہے. ایک تعویذ گلے میں ہوتا آدمی کتنا تنگ ہو جاتا ہے جی. تو یہاں سے لے کر ایک بلش کے نیچے ایک بلش اگر دبائی، ایک گناہ دبائی، کئی رقبے دبائے، وہ سارے کا سارا توق بنا کر گلے اس کے گلے میں ڈال دیے. لوگ دیکھیں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ؟ یہ دنیا کے وہ لوگوں کی مال غصب کر کے آئے، جائیداد غصب کر کے آئے. ان کو فکر ہی نہیں تھی میرے مرنے. اے جان بیٹا اگلا کہتے تھے اس پاس یہ توجہ نہ سی، بس پیسہ ہو جیسا ہو، یہی آواز لگ رہی. لہٰذا ان کے گلوں میں کیا ڈالا جائے گا؟ یہ زمین کو توق بنا کر ہار بنا کر اس کے گلے. ایک آدمی ایک کنال زمین کسی کی دباتا ہے، یہاں سے لے کر وہ نیچے تحت سرا تک کتنی کنال بنتی ہوئے یہ ساری اس کے گلے اٹھا سکے گا؟ یہ اس کے لیے عذاب ہو. اس لیے خیال کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کسی کو پتہ میں بڑی طاقت والا ہوں، میں عہدے والا ہوں، میں پیسے والا ہوں، اس چیز کو نہیں دیکھنا. دیکھنے کہ اس کے پیچھے ایک ذات ہے. کون ہے؟ اللہ. وہ بڑی طاقت والی. آگے بیان آ رہے ہیں تو فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور آگے فرمایا وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ کی ذات پر ایمان لایا. اللہ کو وحدہ لا شریک ذات مانا، قبر قیامت کو مانا، آخرت کو مانا، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کو مانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا. کون سے عذاب سے؟ دردناک عذاب کیا ہے؟ یعنی ایک عذاب آیا، دوسرا جو آئے گا اس سے زیادہ ہوگا، تیسرا جو آئے گا اس سے زیادہ ہوگا، اس سے اگلا جو آئے گا اس سے زیادہ ہوگا. یعنی عذاب میں کمی نہیں. تو بچائیں گے کس کی برکت سے؟ کس کی برکت سے؟ ایمان لانے کی برکت سے. ایمان لے آیا، اللہ کو وحدہ لا شریک ذات مانا، اللہ اس عذاب سے کیا کر دیں گے؟ بچائیں گے. آگے جنات نے اپنی قوم سے کہا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اس بلانے والے کی، جو حضور علیہ السلام آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ان کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ، وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے، اللہ تعالیٰ کو غالب آ جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس کی طاقت غالب ہے. تمہاری طاقتیں کیا ہیں؟ مغلوب ہیں. ہمیشہ مغلوب ہو کر رہو گے. یہ نہیں کہ قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے، اس پر غالب. ایسے نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. اور آگے فرما وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، نہیں کوئی اس کے لیے کوئی مددگار.
ہاں وہاں کوئی مدد چھڑانے والا بھی اللہ کے عذاب سے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں سمجھا ہمارے ان کے آگے ان کے خدا کے آگے وہاں یہ بات نہیں چلے گی. اس کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے. شرک اور کفر میں زندگی گزار کر بدعات رسومات پر چل کر دنیا سے گئے تو پھر خطرے والی بات ہے. یہ نہیں سمجھنا میں طاقتور ہوں بچ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. کیوں جی؟ اس لیے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پکڑ نہیں چلتی، اچانک آ جاتی ہے پکڑ، بہت زیادہ بالکل اچانک.